أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، میں صوفی مجاہد علی آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے چینل یوٹیوب فیضان اسماء الحسنی پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی آپ ہمارے چینل کو دیکھ سکتے ہیں۔ العظیم، عظیم یا عظیم، معنی بزرگ، غالب، بڑے عظمت والے، بزرگ تر ذات و صفات میں، اعداد عظیم 1020 1020 یا عظیم 1031 1031 یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالی اپنی شان میں ہر لحاظ سے بلند و بالا، بزرگ تر ذات و صفات میں ہے۔ اللہ تعالی کا ہر کام عظمت والا ہے۔ عظمت اللہ تعالی کی ذات مبارک میں ہے، اور اللہ تعالی کی عظمت کا انکار کفر ہے۔ اللہ تعالی کو عظیم پانے والے ہی صفت عظیم کے مظہر بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ عظیم ہے ارض و سما کا مالک ہونے میں۔ اللہ عظیم ہے جبار و قہار ہونے میں۔ اللہ عظیم ہے گناہوں کے معاف کرنے میں۔ اللہ عظیم ہے اپنے کرم میں۔ اللہ عظیم ہے عدل و انصاف میں، کیونکہ اس جیسا انصاف کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ عظیم ہے رحمت نازل کرنے میں۔ اللہ عظیم ہے حسن تدبیر میں۔ اللہ عظیم ہے ہر چیز پر اختیار رکھنے میں۔ اس لیے وہ اپنی صفت عظیم کی بنا پر کائنات کے ذرے ذرے سے لے کر سب سے بڑی چیز سے بھی عظیم ہے۔ جو شخص اللہ تعالی کو اس صفت سے پکارتا ہے، اللہ تعالی ذاکر کو عظیم کر دیتا ہے۔ الغفور، غفور یا غفور، معنی بہت بخشنے والے، بار بار معاف کرنے والے، برائیوں کو چھپانے ڈھکنے والے۔ غفور کے اعداد 1286 1286 یا غفور 1297 1297 یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر غفور کا مطلب بہت بخشنے والے، بار بار معاف کرنے والے ہیں۔
ہر بنی آدم میں ہر قسم کی برائیاں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو چھپائے رکھتے ہیں اور مخلوق کے برائیوں و گناہوں کو اپنی رحمت تلے ڈھک لیتے ہیں، اس لیے غفور کہا جاتا ہے۔ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، معافی مانگنے پر معاف کر دیتے ہیں۔ صدقے جاریے اس مقدس اسم کے، بندہ جب اس اسم کو گناہوں کی نجاست میں ڈوب کر یا غفور پکارتا ہے تو بحر غفاریت جوش زن ہوتا ہے اور بندے کی ناپاکی دور کرنے کا ہر طرح سے اہتمام فرماتا ہے۔ اللہ تعالی سے مغفرت تین طرح کی ہے۔ پہلے یہ کہ اپنے لیے گناہوں کی معافی مانگے، دوسری یہ کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے مغفرت طلب کی جائے، اور تیسرے یہ کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان کے لیے صفت غفور کے صدقے مغفرت طلب کی جائے۔ سر بسجدہ پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ مغفرت طلب کیجیے۔ یا غفور کے ورد کے ساتھ درود شریف کی کثرت کیجیے تو غفار اللہ تعالی دامن غفوریت کی پناہ میں لے کر پاک کر دیتے ہیں، اور اللہم انک عفو انت العفو کا جلوہ دکھاتے ہیں۔ بخشش کے لیے یا غفور کا ورد نہایت ہی اکسیر ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سجدے میں 3 مرتبہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھے، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ الشکور، شکور یا شکور معنی قدر کرنے والے، قدرداں شکر کرنے والوں کے، یعنی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شکر ادا کرنے والوں کے لیے شکور۔ شکوروں کے اعداد 526 526 یا شکورو 537 537، یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالی شکور ہیں، اور اس لحاظ سے بھی شکور ہیں کہ ذرا سے عمل پر کثیر عطا کرنے والے ہیں۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بندوں کی قدر فرما کر نعمتوں میں اضافہ فرمانے والے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ذریعے پکارے گا وہ صحیح معنوں میں شکریہ ادا کرنے والے لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جائے گا۔ اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ اس اسم کا ذکر کرتے ہوئے جو تسکین نصیب ہوتی ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس اسم کے ذاکر کو
شکور کی یافت لَأَزِيدَنَّكُمْ کے مصداق سے ہوتی ہے. بات کہنے کی نہیں، اخلاص سے ورد کر کے پانے کی ہے. انفس میں اس کا اعتبار یافت اور آفاق میں شہود ہو جاتا ہے. العلی، علی، یا علی، معنی نہایت بلند و برتر. اس کے اعداد علی 110 110، یا علی 121 121. یہ اسم جلالی ہے. اس کا اثر اللہ تعالی کی یہ صفت علو سے مشتق ہے، جس کا مطلب بلند مرتبہ اور بزرگ کے ہیں. حقیقت میں اسی کی ذات بلند و برتر، اعلیٰ ترین اور بزرگ تر ہے. اللہ تعالی رتبے میں اتنا بلند و بالا ہے کہ دوسرا اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا. ہر چیز اللہ تعالی کے مقام اور مرتبے سے پست ہے، اور اسی لحاظ سے اللہ تعالی علی ہے کہ وہ سب سے غالب اور طاقتور ہے. جو شخص اللہ تعالی کو اس صفت سے پکارتا ہے، اللہ تعالی اسے بھی سرفرازی، سرخروئی، سربلندی اور خوشحالی عطا کر کے بلند و برتر کر دیتا ہے، اور اپنی مخلوق میں اسے نہایت بلند مرتبہ و بزرگی عطا فرما دیتا ہے. الکبیر، کبیر، یا کبیر، معنی بہت بڑا، بزرگی والے، سب سے بڑے. کبیروں کے اعداد 232، یا کبیر 243. یہ اسم جمالی ہے. اس کا اثر اللہ تعالی اپنی ذات و صفات میں کبیر ہے، یعنی بہت بڑا اور سب سے بڑا ہے. اللہ تعالی کی ذات ہر لحاظ سے مکمل اور جامع ہے، اور اسی طرح اللہ تعالی کے صفات صفت میں اکمل اور کامل ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے منشا اور حکم کے مطابق عمل کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے کہ صغیر کا کام ہی کبیر کے سامنے گردن جھکانا ہے. الحفیظ، حفیظ یا حفیظ، معنی حفاظت فرمانے والے، سب کا محافظ. اعداد حفیظ 998 998، یا حفیظ 1009 1009. یہ اسم جمالی ہے. اس کا اثر صوفیاء کرام کے نزدیک کی حفاظت دو طرح کی ہے، ایک ظاہر جسم کی حفاظت اور دوسرے ایمان کی حفاظت. ان دونوں طرح کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ کو کامل اختیار ہے، کیونکہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم اور ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ چیز
اللہ تعالیٰ کو حفیظ ماننے اور جاننے یا حفیظو کہہ کر پکارنے والے بندے اپنے آپ کو محفوظ پاتے ہیں، چاہے وہ دشمنوں کی زد میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ واقعہ ہم سب کو معلوم ہے، حضور مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت غار ثور میں پناہ لی۔ دشمن تلاش میں غار تک پہنچ گئے، حتیٰ کہ غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کے پیروں کی آہٹ سنی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، سرکار دشمن پہنچ گئے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کافر ہے تو ہتھیار بھی بیکار ہیں سارے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہی یقین کی منزل ہے جہاں بندہ اپنے آپ کو ہمیشہ حفیظ واحد کے ساتھ کامل حفاظت کے حصار میں محفوظ سمجھتا ہے۔ مقیت یا مقیت معنی قوت اور توانائی دینے والے، روزی اور توانائی دینے والے۔ مقیتو کے اعداد 550 550، یا مقیتو 561 561، یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کو مقیت ماننے والا ہر آن اپنی توانائی اور روزی اللہ تعالیٰ سے پاتا محسوس کرتا ہے۔ اسباب اس کی نظر میں تابع حکم سبب ہوتے ہیں، ہر حال میں پرسکون نظر آتا ہے۔ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ جب توانائی اور روزی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے تو لازماً اس کا استعمال اللہ تعالیٰ ہی کے اوامر و نواہی کے تحت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع کامل ناگزیر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، ساری کائنات میں واحد مصداق ہیں۔ عبادت نام ہے، پوری زندگی میں رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی و اطاعت کا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کا نتیجہ بندہ حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام دینے والا اور توانائی دینے والا مان کر اسی میں گم رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے روحانی اور جسمانی قوت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ الحسیب، حسیب یا حسیب معنی سب کے لیے کفایت کرنے والا، سب کے لیے کافی، حساب لینے والے۔ حسیبو کے اعداد 80 یا حسیبو 91 91، یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالی ہر بندے کی کفایت کرنے والا، سب کے لیے کافی ہے، ہر آن صرف اسی کا حکم بجا لاتا ہے۔ اس میں حسیب اس حقیقت پر غور کرنے کے لیے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ حسیب کافی کے معنی میں آتا ہے، یعنی کفایت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ بندوں کو چیزیں عطا فرماتا ہے تاکہ وہ ان کو دنیا اور آخرت میں کفایت کر سکیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے،
کہ حسیب حسب سے بنا ہے، جس کا مطلب سرداری اور شرف کمال ہے، لیکن زیادہ تر علماء نے حسیب کا مطلب حساب لینے والا مراد لیا ہے۔ اللہ تعالی روز قیامت حساب لے گا، وہ ہم سے باز پرس کرے گا۔ اللہ تعالی ذرے ذرے کا حساب لے گا، اس لیے اسے حسیب کہا جاتا ہے۔ الجلیل یا جلیل معنی اعلیٰ رتبے اور بلند ترین مرتبے والے، جلال و جمال والے، بزرگ، عالی قدر، بے پرواہ۔ جلیل کے اعداد 73 73، یا جلیل 84 84۔ یہ اسم جمالی ہے، اس کا اثر ساری کائنات جلیل ہی کے اثر سے جلوہ گر ہے۔ جلیل ہی نے بتایا کہ آسمان کا بلند و بسیط ہونا، کرۂ ارض، فضا، خلا اور اس میں بے شمار تابکاری اثرات جلالیت نشان خداوندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان اور ذاتی کمالات کی بنا پر جامع اور اکمل ہے، اور اپنی صفات میں ہر لحاظ سے کامل اور عظیم ہے۔ اس میں جمال اور جلال کی خوبیاں بیک وقت موجود ہیں، اس لیے اسے جلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت جلال کی بنا پر اپنے بندے کو برے کسب کی وجہ سے پستی میں پڑا رہنے نہیں دیتے، اور صفت جمال کی بنا پر بندے پر رحم اور کرم فرما کر انہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم اور سختی کی بنا پر جلیل ہے۔ الکریم کریم یا کریم معنی بہت کرم فرمانے والے، بے انتہا عطا کرنے والے۔ کریموں کے اعداد 270 270، یا کریم 281 281۔ یہ اسم جمالی ہے، اس کا اثر بندہ دانستہ اور نادانستہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ کریم آقا اسے فوراً سزا نہیں دیتے، بلکہ توبہ کی مہلت دیتے ہیں اور ہر بدکاری سے نیکوکاری کی طرف آنے کی مہلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کریم ہیں اور اکرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مانگنے سے بھی کرم فرمائی ہوتی ہے اور نہ مانگنے پر بھی کرم فرمائی ہوتی ہے، کسی کو اس کے فطری حق سے محروم نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے خزانے بھرپور ہیں، کبھی ختم نہ ہوں گے۔ بار بار مانگنے سے بھی کبھی نہیں اکتاتا، گویا کہ اس کے کرم کی کوئی حد نہیں۔ جو شخص اس اسم کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کریم النفس کر دیتا ہے۔ الرقیب رقیب یا رقیب معنی بڑا نگہبان، ہر وقت مخلوق کی نگہبانی کرنے والا۔ رقیبو کے اعداد 312 312، یا رقیبو 323 323۔ یہ اسم جمالی ہے، اس کا اثر مخلوق کی نگہبانی اور حفاظت کی غرض سے نگرانی کرنے والے کو
رقیب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی رقیب ہے کیونکہ وہ اپنی مخلوق کی ہر چیز ادنا اور اعلیٰ اور پوشیدہ چیز کی نگہبانی کرتا ہے۔ کوئی شے کسی وقت بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر چیز کو جانتی ہے اور ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے، اور اس لیے ایک لمحہ بھی غافل نہیں، اس لیے اسے رقیب کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس اسم کی مداومت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے نفس کی نگہبانی کی توفیق عطا فرماتا ہے اور ذاکر کے اعضاء اور خیالات کی بری باتوں سے محفوظ رہتا ہے اور اپنے دوستوں کی دشمنی سے نگہبانی کا خیال رکھتا ہے اور حق شناس اور حق بین بن جاتا ہے۔ المجیب، مجیب یا مجیب معنی دعائیں سننے اور قبول فرمانے والے۔ مجیبو کے اعداد 55 یا مجیبو 66 یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر یہ وہ اسم ہے جس کو ماننے، جاننے اور پانے والا بندہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ یا مجیبو پر قدوس سے ایمان لانے والا دونوں عالم میں سرخرو اور سرفراز رہتا ہے۔ اللہ تعالی اپنی مخلوق کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، اس لیے اسے مجیب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی مجیب ہے کہ وہ اس کی بھی سنتا ہے جو اسے مانتا ہے اور اس کی بھی سنتا ہے جو اسے نہیں مانتا، کیونکہ وہ ہر سائل کے سوال کا جواب دیتا ہے اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے جو پکارنے والے کی اضطرابی پکار کو قبول فرماتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو مجیب کہہ کر پکار، پھر اپنے دل کی التجا کریں، اللہ کے فضل و کرم سے قبول ہوگی۔ اس اسم کا ذاکر حتی المقدور کسی سائل سے سوال کو رد نہیں کرتا، ہر ایک شخص کی بات منظور اور ہر ایک شخص کا عذر قبول کرتا ہے، اور وہ خود مصائب سے نجات پاتا ہے، غیب سے اس کی حاجت روائی ہوتی ہے، تکلیف میں صبر و رضا سے کام لیتا اور خوشحال رہتا ہے۔ واسع، واسع یا واسع معنی وسعت دینے والے، فراخ دستی عطا کرنے والے۔ واسعو کے اعداد 137 یا واسعو 148 148 یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالی کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے اسے واسعو کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی حکومت لازوال ہے، اس کی بادشاہت لامحدود ہے، اس کے غنا کی کوئی حد نہیں، اس کی نعمتیں بے پناہ ہیں، اس کے انعام و اکرام لا تعداد ہیں،
اس کی عطا ہر ایک کے لیے یکساں ہے، اس کا احسان سب احسانوں سے عظیم ہے، اس کا غلبہ سب پر غالب ہے، وہ اپنے حسن و جمال میں یکتا ہے، وہ اپنے نور میں اتنی وسعت رکھتا ہے کہ انسانی فہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، وہ اپنے جمال میں سب سے بڑھ کر ہے، اس کی بزرگی سب سے اعلیٰ ہے، وہ اپنے کمالات قدرت میں اتنا وسیع ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ہر لحاظ سے بے پناہ وسعت کا حامل ہے، اس لیے وہ اپنی اس صفت کی بنا پر واسع کہلاتا ہے۔ حکیم، الحکیم یا حکیم معنی بہت بڑی حکمت والے۔ حکیموں کے اعداد 78 78 یا حکیم النوّد 89، یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر عالم ناسوت میں جس کو بھی حکیم، ڈاکٹر، طبیب مانتے ہیں، پہلا اثر یہ ہوتا ہے ہم مریض کی حیثیت سے اپنے آپ کو بالکلیہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور جو دوائیں وہ تجویز کرتا ہے، جو پرہیز وہ بتاتا ہے، مختصر یہ کہ اس کی ہر بات سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ کوئی مریض اپنے حکیم کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے، چاہے وہ نہیں کی صورت میں ہو یا امر کی۔ اگر کوئی نہ سمجھ مریض حکیم کے حکم کو نہ مانے، اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے۔ مجازی طبیب کی حکمت ایک حد تک محدود ہوتی ہے، اس لیے انسان اپنی حکمت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ انسان کی حکمت زوال پذیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کو زوال نہیں۔ حقیقی حکیم اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر اس سے زیادہ اپنے کو اس کے تفویض کرنا مریض کے لیے فرض ہے۔ آج یہی کامل تفویض میں من حیث الکل کا جائزہ لیتا رہے۔ الودود، ودود یا ودود معنی بہت محبت فرمانے والے۔ ودودوں کے اعداد 20 یا ودود 31 یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالی ودود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات سے بہت محبت ہے، بے حد محبت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ودود ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہر محبوب بندے کو بھی اللہ تعالیٰ سے خصوصی ربط و تعلق رکھنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ ودود دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کے معنی میں ہے، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ المجید، مجید یا مجید معنی
بڑے بزرگ، انتہائی بزرگی والے، اعداد 57 57، یا مجید 68 68، یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر مجید کا مطلب انتہائی بزرگی والا ہے، یعنی اللہ تعالی اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے سب سے بلند پایا ہے، اور اپنے شرف کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے اسے مجید کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ مجد سے بنا ہے، جس کا مطلب اعلی مرتبت ہے۔ قرآن پاک میں مجید کا لفظ اللہ تعالی کی ذات کے لیے آیا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ مجید کے معنوں پر اگر غور کیا جائے تو یہ اسم اپنے مفہوم میں جلیل، کریم اور وہاب کے اسماء کا جامع ہے۔ اس اسم کے ورد کا بندہ پر یہ اثر ہوتا ہے کہ ذاکر، نیک خصلت، نیک ذات، با کردار ہو جائے گا۔ الباعث، باعث یا باعث، معنی مردوں کو زندہ کرنے والے۔ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمانے والے۔ باعثو کے اعداد 573، 573، یا باعثو 584، 584، یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالی کے اس اسم کا مطلب مبعوث فرمانے والا ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے والا، اور بعض نے مردوں کو قبروں سے اٹھانے والا مراد لیا ہے۔ اللہ تعالی کو اس صفت سے پکارنے والا زندہ دل ہو جاتا ہے، اس کا دل حقیقت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور نیک کاموں کی طرف سے جو شیطان غفلت پیدا کرتا ہے، اس اسم کے ورد کی بدولت سستی اور غفلت دور ہو جاتی ہے۔ بعثت اور تخلیق ایک دوسرے کے مترادف نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہی خالق بھی ہیں اور باعث بھی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ارشاد ہے کہ بنی نوع انسانی پر جتنے احسانات کیے ہیں، ان میں سب سے بڑا احسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو مبعوث فرما کر کیا ہے۔ سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 164، ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ ایمان مفصل کے آخر میں والبعث بعد الموت ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ باعث لفظ قرآنی
معنوی اعتبار سے کتنی گہرائی اور وسعت رکھتا ہے۔ باعث کا لفظ وجہ اور سبب کے لحاظ سے بھی مستعمل ہے، یعنی یہ اللہ تعالی کا اسم مبارک ہر پہلو سے انہی کا اثر ان کے بندوں پر ڈال رہا ہے، مگر بندے اس باعث کو بھول رہے ہیں جس کی یاد دنیا و آخرت میں خود ان کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ لفظ بڑا پرمعنی ہے، یعنی یہ لفظ اللہ کی شان قدرت کا مظہر ہے، اس لیے اسے پڑھنے والا اللہ تعالی کے ہر اس راز سے آگاہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل علم و حکمت سے زندہ ہو جاتا ہے۔ شہید، شہید یا شہید معنی حاضر اور گواہی دینے والے، حاضر و موجود ہر ایک جگہ۔ اعداد شہید 319 319 یا شہید 330 330، یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شہید ہونے کے متعلق خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ اس کے حالات کے مطابق اس کا گواہ ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی سکوت، کوئی حرکت اس کی شہادت کے باہر نہیں، اس لیے وہ شہید ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ شہادت غیب کی ضد ہے، کیونکہ ہر پوشیدہ چیز کے لیے غیب کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ سامنے موجود چیزوں کے لیے شہادت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالی چونکہ ہمارے امور سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ ہر آن اللہ تعالی کو حاضر و ناظر جاننے کے لیے خلوص دل سے مجاہدہ اور ریاضت کرے، اس سے حسن سیرت اور عمدہ اخلاق پیدا ہوں گے اور ہر ایک تجلی الہی کا مشاہدہ کرے گا۔ الحق، حق یا حق معنی ثابت، سچے اور موجود، برحق برقرار، یقین واسق۔ اعداد حق 108 108 یا حق 119 119، یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالی حق ہے، اور حق کا مطلب حق ہی ہے، یعنی جو ہر لحاظ سے سچا ہو اور اس کا وجود
ہر لحاظ سے موجود ہو اور اسے ایک لمحہ کے لیے بھی زوال اور عدم نہ ہو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ قرآن کریم میں حق کی ضد کو باطل قرار دیا گیا ہے، اور یہ اشارہ بھی ہے کہ حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ قبول کرنا یا نہ کرنا سب کے ارادے پر منحصر ہے، جس کا تعلق نفس سے ہے۔ اس اعلان کے بعد نفس امارہ بغاوت کا اظہار کرتا ہے۔ نفس لوامہ اپنے ہر اقدام پر لعنت بھیجتا ہے۔ نفس ملہمہ الہام کی صداقت کو قبول کر کے تائب ہو جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ اور نفس کاملہ سکون و چین پاتے ہیں کہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے، لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارے گا، اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم کر دے گا۔ وکیل یا وکیل معنی سب سے بڑا کارساز، بگڑے ہوئے کاموں کے بنانے والے۔ اعداد وکیل 66 یا وکیل 77 یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر کارساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں درکار ماں آزار ماں۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کو سب سے بڑا کارساز مل جائے۔ انسانی زندگی کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی عنایات پر ہے، اس لیے وہ ہمارے تمام معاملات کو درست فرماتا ہے، خواہ ظاہری ہوں یا باطنی، دینی ہوں یا دنیاوی، یعنی ہمارے ہر کام کو احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی ہمارا وکیل ہے۔ اللہ تعالی سورہ احزاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ وکیل کے معنی اور مصداق سمجھ میں آ جائے تو کوئی سمجھدار ایسا نہیں ہے کہ وکیل حقیقی کو اپنا نہ بنانا چاہے۔ اس اسم مبارک کو جیسا کہ وہ اپنے اثر کے ساتھ ہے تسلیم کر کے اپنے سارے کاموں کو اس کے حوالے کر دے، ساری فکر و الجھنوں سے نجات پائے، اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد آنے والی دنیا میں بھی۔ لہذا تمام امور کو اللہ تعالی کے سپرد کر دینا چاہیے اور ہر کام میں خالق وکیل اعظم و اعلیٰ سے کام لیتے ہوئے اسی پر توکل کیا جائے، تمام امور آسانی سے طے پائیں گے۔ القوی، قوی یا قوی معنی سب سے زیادہ قوت والے، طاقتور۔
اعداد قوی 116 116 یا قوی 127 127 یہ اسم جلالی ہے. اس کا اثر اللہ تعالی قوی ہے کیونکہ اس کی طاقت سب سے برتر اور مضبوط ہے، یعنی اللہ تعالی کی ذات اور صفات میں کوئی ضعف اور کمزوری نہیں. وہ اپنے افعال اور اختیارات میں ہر لحاظ سے قوت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی قوت ہمیشہ ایک سی رہتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی اور ہر کسی پر حاوی ہے. لیکن اللہ تعالی کے سوا ہر شے ضعیف اور ناتواں ہے، اس لیے صرف اللہ ہی قوی ہے. اللہ تعالی نے جو قوت مخلوق کو عطا کر رکھی ہے وہ عارضی اور فانی ہے، کیونکہ وہ جب چاہے جس سے چاہے اس سے اپنی عطا کردہ قوت چھین سکتا ہے. اس لحاظ سے بھی اللہ قوی ہے. جو شخص اس اسم کو کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ قوت عطا فرما دے گا. مظلوم، کمزور اور مغلوب کے لیے اس اسم سے استفادہ اکسیر ہے اور حصول قوت کے لیے بے نظیر ہے. المتین، متین یا متین معنی مضبوط طاقت والے. صفت متانت سے متصف، متانت والا اور مضبوط. متانت معنی سنجیدگی اور مضبوطی ہے. اعداد متین 500 500 یا متین 511 511 یہ اسم جمالی ہے. اس کا اثر متین کا مطلب کمال طاقت و قوت والا ہے، یعنی طاقت میں اتنا مضبوط ہو کہ اس کے مقابلے میں طاقت میں ہر دوسری چیز کم ہو، اس کی مضبوطی کو روکنے والا نہ ہو، اور نہ ہی اس کی قوت میں کمی و ضعف آئے. یہ صفت صرف اللہ تعالی کی ہے، کیونکہ ہر صفت میں کمال صرف اللہ تعالی کو ہی ہے. اللہ تعالی کو متین ماننے والے پر یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ خود بھی متین ہو جاتا ہے اور اپنے ماحول پر اپنی متانت کا اثر ڈال کر خود کو متانت کے قبول کرنے پر مائل کرتا ہے. متانت، سنجیدگی اور وقار صرف متین ہی میں پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ اسمی تجلی حسب مراتب عالیہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین اور متقین میں دیکھی جا سکتی ہے. ہر مومن اللہ تعالی سے متانت چاہے، یہاں تک کہ خود متین کا رنگ اپنائے. اسی کے اثر سے وہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں پر چھا جائے گا. صبح یا شام ہر روز 511 مرتبہ 511 ٹائمز یا متینوں کا ورد کرے گا. اس سے ملنے والے کے دل میں
ہیبت بیٹھ جائے گی۔ ایک قول ہے کہ اتوار کے دن فجر کی نماز کے بعد 360 مرتبہ 360 ٹائمز اس اسم کا پڑھنا ہر ایک مہم کے لیے مؤثر ہے۔ الولی، ولی، یا ولی، معنی حمایتی، دوست، مددگار اور دوست مومنوں کے۔ اعداد ولی 46 46، یا ولی 57 57، یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی دوست ہیں مومنوں کے۔ ولی کا مطلب دوست اور مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ متقین اور اہل ایمان والوں کا کارساز اور دوست ہے، اس لیے اسے اس صفت سے پکارا جاتا ہے۔ دنیا میں اعتقادی لحاظ سے دو قسم کے انسان ہیں، ایک اہل ایمان اور منکرین ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مقصد ہی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب اہل ایمان کو منکرین ایمان تنگ کرتے ہیں تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کی مدد کرتا ہے، ان کا کارساز بنتا ہے اور دشمنوں سے ان کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا ولی یعنی حمایتی، دوست ہے، مددگار ہے اور کارساز ہے۔ لہذا جو بندہ اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتا ہے وہ اسے اپنا دوست اور کارساز بنا لیتا ہے۔ الحمید، حمید، یا حمید، معنی لائق، قابل تعریف، خوبیوں والے، حمد والے۔ اعداد حمید 62، یا حمید 73، یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر حمید حمد سے مشتق ہے، کیونکہ حمد کے لائق صرف وہی ذات ہے، اس لیے اسے حمید کہا جاتا ہے۔ اس لیے انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہیں، اس کی نعمتوں کا شکر کریں۔ اچھے قابل تعریف کا ذکر ذاکر کو بھی اچھا بناتا ہے اور اس پر اپنی اچھائی کا پرتو ڈالتا ہے، جیسے برے کا ذکر اور برے کی صحبت برا بناتی ہے۔ مولانا روم نے فرمایا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ بالکل اسی طرح خوب کا ذکر ذاکر کو خوبی بخشتا ہے۔ اس اسم کا ذکر کرنے والا اس کے اندر اخلاق حمیدہ کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اور اسے پڑھنے والا صاحب عظمت بنتا ہے۔
المحصی، محصی، یا محصی، معنی سارے عالموں کو اپنے شمار میں رکھنے والے، اپنے علم اور احاطہ میں سب کچھ رکھنے والے۔ اعداد محصی 148، 148، یا محصی 159، 159۔ یہ اسم جلالی ہے، اس کا اثر اللہ تعالی کے علم نے کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کیا ہے، اس لیے اسے محصی کہا جاتا ہے۔ محصی کا لفظ احصاء سے بنا ہے، یہ ایسے مفہوم کا حامل ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی اپنے بے شمار عالموں کو پیدا کر کے ان بے شمار عالموں سے آگاہ ہیں۔ ہمارے لیے بے شمار وہ بے حساب گناہوں کی گنتی سے واقف ہیں، اور ہماری ساری نیکیوں کی حقیقت بھی جانتے ہیں، اس لیے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے، اور ہر چیز کی حدود، انتہا، تعداد اور کیفیت اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں نہیں، کیونکہ انسانی علم محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے ہر طرف ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس کی یہی صفت محصی ہے۔ اس اسم کا ذاکر اپنے عیبوں اور دوسروں کی بھلائی پر زیادہ نظر رکھتا ہے، ساری عمر اپنے گناہوں کو بھولتا نہیں۔ المبدی، مبدی، یا مبدی، معنی پہلی بار پیدا کرنے والے۔ اعداد مبدی 56، 56، یا مبدی 67، 67۔ یہ اسم جلالی ہے، اس کا اثر اللہ تبارک و تعالی مبدیو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نے تمام اشیاء کو عدم سے وجود دیا اور پیدا کیا۔ اس اسم سے قدرت مطلقہ کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جس نے پہلی بار مخلوق کو جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھی پیدا فرمایا ہے، اسے مرنے کے بعد پھر یقیناً پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا ہے کہ اس عالم میں مرنے والوں کو دوبارہ عالم آخرت میں جو اس عالم کے بعد آ رہا ہے پیدا فرمائے گا۔ یقین کرنا آسان ہے، آخرت کے روز جزا ہونے کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے دار العمل ہی میں دار الجزا کی تیاری ناگزیر ہے۔ ایک ذی شعور کو برے اعمال سے بچنے
اور نیک اعمال کی طرف راغب ہونے کی اس اسم سے ترغیب ملتی ہے۔ اس اسم کا ذکر انسان میں یہ خاصیت پیدا کرتا ہے کہ اس کا ذاکر جس کام کا بھی آغاز کرے وہ اللہ تعالی کا تصور ذہن میں لاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور توکل اس کی عادت میں ہو جائے گی۔ المعید، معید یا معید معنی دوبارہ پیدا فرمانے والے۔ اعداد معید 124 124، یا معید 135 135۔ یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر معید وہ ذات ہے جو کسی شے کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ اسے پہلے کی طرح زندہ کرنے پر قادر ہو۔ اس میں مبدیوں کی ذیل میں اس میں معید کی بھی تفصیل آ گئی ہے۔ معید میں چونکہ دوبارہ واپس لوٹانے کا فلسفہ مضمر ہے، اس لیے اللہ تعالی کو اس صفت سے پکارنے سے ہر ایسا کام جس کا تعلق ٹوٹنے سے ہوگا فوراً ہوگا، اور اس اسم کا ذاکر اپنے گزشتہ عمر کی خطاؤں کا کفارہ دنیا میں اور آئندہ کے لیے نیکیاں زیادہ کرنا ملحوظ رکھتا ہے۔ المحیی، محیی یا محیی معنی زندگی بخشنے والا۔ اعداد محیی 68 68، یا محیی 79 79۔ یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالی محیی ہے، وہ ہر شے میں زندگی اور روح پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی کے سوا کسی میں یہ صفت نہیں کہ وہ کسی چیز میں زندگی ڈال دے سوائے اللہ کے حکم سے۔ اس لیے اپنے آپ کو زندہ پا کر یہ اثر قبول کرنا، مجھے اللہ تعالی حیات بخشنے والے ہیں، یہ انفسی عمل ہے، یافت ہے، اور آفاق میں ہر جاندار پر نظر پڑتے ہی محیی کا یاد آ جانا بے شہود ہے۔ مومن یافت کے عالم میں رہے یا شہود کے سکون یاب رہے گا، اللہ اللہ کیا وظیفہ ہے۔ اس اسم کے اثر کو زندگی کی توانائی برقرار ہو جاتی ہے۔ یہ اسم ایسے امراض کی شفا کے لیے بہت ہی اکسیر ہے جن میں کام کرنے والے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس اسم کا ورد کرنے سے ان میں اللہ تعالی نئے سرے سے کام کرنے کی زندگی ڈال دیتا ہے۔
الممیت، ممیت یا ممیت معنی موت دینے والے، مار ڈالنے والے. اعداد ممیت 490 490 یا ممیت 501 501 501. یہ اسم جلالی ہے. اس کا اثر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت شان قدرت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا فرماتا ہے، اسے حیات اور زندگی بخشتا ہے اور پھر مارتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہ موت دے سکتا ہے اور نہ زندگی عطا کر سکتا ہے. مار ڈالنے والے کا اثر مرنے والے پر کیا ہوتا ہے یہ ہمارا مشاہدہ ہے. ہماری حیات ان کے اشارے کی محتاج ہے. ادھر اشارہ ہوا اور ادھر ہم حیات اور لوازمات سے محروم ہو گئے. عارف بخوشی موت کا استقبال کرتا ہے کہ زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ کو حی اور اپنے آپ کو میت مان چکا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو محیی کی حیثیت سے بھی مانتا ہے اور ممیت کی حیثیت سے بھی. اس لیے الحمدللہ علی کل حال کے عالم میں رہتا ہے. اس اسم کا اثر ذاکر پر یہ پڑتا ہے کہ اس کا نفس شیطان پر غالب رہے گا اور اس کے دشمن ہمیشہ مغلوب اور مردہ رہیں گے. حی، الحی یا حی معنی ہمیشہ زندہ رہنے والے. اعداد حی 18 یا حی 29 29. یہ اسم جلالی ہے. اس کا اثر حی و ذات ہوتی ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت بنفس نفیس موجود ہو. اس لیے حی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ صرف وہ ذات ازل سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گی، اور ہر چیز کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود حی ہے اور کائنات کی ہر چیز کو حیات بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس صفت سے حی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت حی کے متعلق ایک عالم دین کا قول ہے کہ حی وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک کرتی ہے. حی بجائے خود حیات مطلق ہے. جو شخص اسے کثرت سے پڑھتا رہے اور اس کی روح اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی اور ذاکر کی روحانی قوت زیادہ ہوگی. کہتے ہیں کہ اسم یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے. القیوم، قیوم یا قیوم معنی ہمیشہ قائم رہنے والے. اعداد قیوم 156 156 یا قیوم 167
167 یہ اسم جلالی ہے. اس کا اثر قیوم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں خود بخود قائم ہو اور اپنے قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر قائم نہ رہ سکتا ہو، بلکہ ہر چیز اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے اس کی محتاج ہو. اس لیے اللہ تعالی قائم ہے، دائم ہے، موجود ہے، لا زوال ہے. خود ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ وہ زندہ اور قائم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ معبود ہونے کا وصف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، یعنی جو ذات ہمیشہ کے لیے قائم نہ ہو وہ معبود کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے معبود ہونے کا حق بھی صرف اسی کو پہنچتا ہے. صوفیاء کرام نے اس کے متعلق یہ بتایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نہ ہونے والے کاموں کو قائم کر دیتا ہے. اس میں یا حیو یا قیوم اس میں اعظم ہے. طاقت و قوت اور نورانیت کا طالب ہمیشہ اس اسم کا ورد جاری رکھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقصود حاصل ہوگا. ہر نماز کے بعد یا قیوم کو 167 مرتبہ 167 ٹائمز پڑھ لینا بھی مفید ہے. الواجد، واجد یا واجد معنی ہر چیز کو اپنے ہاں پانے والا، غنی، بے پرواہ. اعداد واجد 14 یا واجد 25 یہ اسم جلالی ہے. اس کا اثر واجد وہ ہوتا ہے جس کے حضور میں ہر شے ہر وقت حاضر رہے اور کوئی بھی شے کسی وقت اس کے سامنے سے غائب نہ ہو. یعنی واجد وہ ذات ہے کہ وہ جس کام کا ارادہ کرے تو اسے اپنے سامنے موجود پائے، جس کے پاس سب کچھ ہے اور اسے کسی چیز کو پانے کے لیے کسی کو کہنا نہیں پڑتا. جس کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالی شے رکھ کے قریب ہیں، قریب کے ساتھ ہی ہم پر محیط بھی ہیں. نہ ہم اللہ تعالی کو شے رکھ سے دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے پرلطف اجالے کو توڑ سکتے ہیں، نہ اس احاطے سے باہر نکل سکتے ہیں. اس لیے ہر آن موجود اللہ تعالی کا پاس و لحاظ رکھیں. اس کے نتیجے میں ہمارا اسوہ بھی اس کو دکھانے والا ہونا چاہیے. جو شخص کھانا کھاتے وقت اس اسم میں مبارک کا ورد کرے گا وہ تمام خارجی بلاؤں سے محفوظ رہے گا. اپنے قلب میں طاقت، قوت اور نورانیت پائے گا. اہل طریقت کو اس اسم کے ذکر سے معرفت نفس حاصل ہوتی ہے اور اس کا دل غنی ہو جائے گا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ سے طلب کرے ضرور ملے گی. الماجد، ماجد یا ماجد معنی بزرگی اور عزت والے، اعلیٰ اور افضل. اعداد ماجد 48 یا ماجد 59 یہ اسم جلالی ہے. اس کا اثر ماجد کا مطلب انتہائی عزت و شرف والا ہے، سب سے زیادہ بزرگی
اور عزت والا اللہ تعالی ہی ہے، اور سب سے اعلیٰ اور افضل بھی وہی ہے، اور تمام انسانوں کی عزت اور بزرگی اس کی ذات سے وابستگی کی بنا پر ہے۔ ماجد کو جاننے، ماننے اور پہچاننے والا شخص کی علامات یہ ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کی پیشی میں پانے والا بنے اور عز و ادب کے عالم میں رہے۔ اس اسم کو تنہائی میں جس قدر ممکن ہو سکے پہم پڑتا رہے، لطافت اور انوار کی بارش ہوتی رہے گی، اور ذاکر کا دل اللہ تعالی کے نور سے معمور ہو جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز روزانہ نئی اور مزید ویڈیو پانے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔